السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیر ریسانی سبزئی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شیر ریسانی سبزئی ٹی وی۔ مجھے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے۔ ناظرین، حال ہی میں عمران خان نے تعلیم کے حوالے سے جو تقریر کیا ہے تو یہ ایک بہت خوش آئند ہے۔ اس پہ میں نے ایک ویڈیو تو بنائی ہے اور یہ اسی ویڈیو کا حصہ ہے۔ عمران خان نے تعلیم کے حوالے سے جو پاکستان میں جو جتنے بھی صوبے ہیں تو اس کا تعلیم جو ہے یہ الگ الگ ہے۔ یہ ایک ہونا چاہیے، ایک نصاب ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اس طرح بات کی ہے اور وہ کافی ٹائم سے اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ اگر پاکستان میں تمام صوبوں کی تعلیم ایک ہو جائے، ایک نصاب ہو جائے، چاہے وہ سرکاری اسکول کالج یونیورسٹی ہے، چاہے پرائیویٹ سطح پہ یہ تعلیم ہو، پرائیویٹ اسکول ہو اور یا مدارس ہو، فرما رہے تھے کہ ہم اس تعلیم کی وجہ سے 3 قوموں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ جب ایک ملک ہے تو اس کی تعلیم ایک ہونی چاہیے۔ وہی تعلیم جو سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے، جو نصاب پڑھائے جاتے ہیں، وہی مدارس میں بھی پڑھا دیا جائے اور وہی پرائیویٹ اسکولوں میں بھی پڑھا دیا جائے۔ یعنی مدارس میں دین و علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اپنے اسکولز بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے اپنے اسکولوں کے الگ نصاب رکھے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں نے الگ نصاب رکھے ہیں اور سرکاری اسکولوں کا الگ نصاب ہے۔ تو اس میں یہ چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے جیسے عمران صاحب نے کہا ہے کہ ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے، ایک نصاب ہونا چاہیے، اور یہ بھی گورنمنٹ کے سطح پہ گورنمنٹ جو نصاب بنائے وہی نصاب پرائیویٹ اسکولوں میں بھی پڑھا دیا جائے، وہی نصاب مدارس میں بھی پڑھا دیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا جو دینی علوم تو الگ ہے، وہ تو ہمارے اوپر لازمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اتنا دینی علوم سیکھے کہ اس کی جو 24 گھنٹے زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق آ جائے۔ اور پھر علم جو مدارس میں حاصل کیے جاتے ہیں، میں اسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اسی کی بات کر رہا تھا۔ جو مدارس میں جو دنیائی علوم کے حوالے سے جو نصاب انہوں نے بنائی ہے وہ بھی سرکاری اسکول کے نصاب سے ڈفرینٹ ہیں، اور پھر پرائیویٹ اسکولوں کا جو نصاب ہے وہ بھی سرکاری اسکول کالج یونیورسٹی کے حساب سے ڈفرینٹ ہیں۔ یہ تمام ایک ہونا چاہیے۔ اور اس میں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ اس میں جو غریب طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کے بچوں کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ اب امیر کے بچے کو ایک تعلیم دی جاتی ہے، غریب کو دوسری تعلیم دی جاتی ہے۔ یعنی اس کو جو پرائیویٹ اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ غریب کا بچہ نہیں جا سکتا ہے۔ اب اگر یہ تعلیم ایک ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ وہی جو امیر کا بچہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھے گا تو وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھے گا، وہی وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھے گا۔ اور ہو سکتے پھر امیر کے بچے بھی یہ میڈیم جتنے بھی ہیں اس میں جانی چھوڑ دیں، یا اس میں تعلیم ٹھیک ہے سرکاری اسکولوں پہ لوڈ ہوتا ہے، یہ اسکول بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کا نصاب بھی جو ہماری حکومت پاکستان کی تعلیم کا نصاب ہے اس طرح ہونا چاہیے، ایک ہی نصاب ہونا چاہیے۔ تو جب تعلیم ایک ہوگی تو اس میں غریب اور امیر کے بچے کی تعلیم حاصل کرنے کا جو فرق ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب جو انگلش میڈیم جو ہے، جو ہم انگریز کے غلام بنے ہیں، میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ
جتنے بھی ممالک نے ترقی کیے، چائنا، جاپان، کوریا، بہت سارے اور جو ممالک ہیں، سب نے اپنے ہی زبان میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ہمارے ہاں اردو زبان ہے جو پورے پاکستان میں بولی جاتی ہے، یہاں تک کہ تقریباً آدھی دنیا بھی اردو لینگویج سے واقف ہے۔ تو یہ نہیں کہ انگریزی کوئی نہ سیکھے، انگریزی سیکھے، بہت اچھی بات ہے، اور زبانیں سیکھے، چائنا سیکھے، لیکن یہ نہیں کہ ہم سارے اس زبان کی وجہ سے انگریزوں کے غلام بن جائیں۔ اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی ہے، وہ جتنا بھی بڑا انجینئر ہو، جتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، جتنا بھی بڑا تعلیم یافتہ ہو، تو انگریزی لینگویج اگر اس کو نہیں آتی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کو انگریزی نہیں آتی ہے۔ اب چائنیز کو دیکھیں، چائنیز کو، جاپان کو، ان کی ساری تعلیم اپنی لینگویجز میں ہے، اور ماشاءاللہ جاپان نے بھی بہت ترقی کی ہمارے سامنے، چائنا نے بھی بہت ترقی کی ہے، یہاں تک کہ معاشی سپر پاور تو بنا ہے، آئندہ ہو سکتا ہے کہ مکمل سپر پاور کا اعلان بھی کرے یا ہو جائے۔ اور معاشی لحاظ سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی معیشت مضبوط ہے، تو انہوں نے تعلیم جو ہے اپنی زبان میں حاصل کی ہے، نہ کہ وہ انگریز کے غلام بنے ہیں۔ جو عمران خان نے کہا ہے کہ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذہنیت کو چینج کریں۔ برے کوئی، جیسا میں نے کہا کہ کوئی زبان سیکھنا غلط نہیں ہے، لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھیں، لیکن یہ تعلیم جو ہے جو ہمیں دی جاتی ہے، ساری تعلیم جو ہے نا ہمارے جو پاکستان کی اردو زبان ہے اسی میں آ جائے، تمام صوبوں کا نصاب ایک ہو تو اس میں ہمارے بچوں کو آسانی ہوگی۔ اس میں مالدار اور غریب کا جو کہ بچوں کی تعلیم کا جو فرق ہے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے، دیکھیں امیر لوگ اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں کیوں نہیں بھیجتے، وہ پرائیویٹ اسکولوں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سرکاری اسکولوں کی تعلیم کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیتے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر غریب کا بچہ اس میں، آپ کو میں نے کل کہا کہ وہ اگر ماسٹر بھی کرے کسی مضمون میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں اگر اس کو انگریزی نہیں آتی ہو۔ اور پھر یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، میں نے کہا نا اگر سٹی میں، اگر ایک سٹی میں، ایک گاؤں میں اگر 20 سکول ہے، 30 سکول ہے، تو ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہے۔ اگر ایک بچے سے دوسرے اسکول کے متعلق نصاب کا پتہ کرے، پوچھے کہ یہ کیا لکھا ہے، کہہ رہی ہے تو میں نے پڑھا نہیں، یہ تو مجھے نہیں آتے۔ اسی طرح پھر آپ صوبوں کو دیکھیں، تو جب یہ تعلیم ایک ہو جائے تو اس میں ہم سب کے لیے آسانیاں ہوگی، ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں ہوگی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ زمشری سان بتاز ڈولو گراند اللہ فامان۔